الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ حضرات گرامی قدر، محبت ایک دلی میلان کو کہتے ہیں کہ کسی جانب دل مائل ہو جائے، لیکن اس میں پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں۔ عشق میں گندے جذبات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں محبت کا لفظ اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپس میں محترم رشتوں کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، لیکن عشق کا لفظ کبھی بھی اچھی جگہ استعمال نہیں ہوا۔ اس کی ذرا تفہیم کے لیے، ذہن میں بٹھانے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک مصر کی خاتون زلیخا یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لے کر داخل ہو جاتی ہے اور حی تعالیٰ کی اشتہاق انگیز آواز دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب پہلے بہت کچھ اظہار کر رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام دوڑ کر باہر آتے ہیں، خامد کھڑا تھا اس عورت کا، تو اس کے سامنے فوراً کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ جو تیرے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے، اسے یا تو قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دینی چاہیے۔ یہ ہے عشق، کہ اگر مطلب پورا نہیں ہوا، خواہش پوری نہیں ہوئی، تو جس کے ساتھ عشق کر رہی ہے اس کے لیے سزائیں تجویز کر رہی ہے، قید تجویز کر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ گندے جذبات تھے۔ ایک طرف ہے محبت کا لفظ، بڑا پاکیزہ ہے۔ ایک خاتون، اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، اس کا نام بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا، لیکن ان کی والدہ نہیں۔ وہ اسے مدینہ میں اطلاع ملی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ وہ وہاں سے اپنا حلیہ بدل کر چل پڑتی ہے۔ رستے میں کسی نے پیغام دیا کہ تیرے ابا جان شہید ہو چکے ہیں، جنگ احد کی بات ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پیغام آیا کہ تیرے ماموں شہید ہو چکے ہیں، پھر آیا کہ تیرے چچا شہید ہو چکے ہیں، پھر آیا تیرا بیٹا شہید ہو چکا۔ اب دیکھیے ایک ایک موت، شہادت کی خبر، پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، اتنی سخت ترین یہ پیغام تھے موت کا، لیکن وہ بار بار پڑھ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہر ایک سے ایک ہی سوال کرتی جا رہی ہے۔ قدم میدان کی طرف اٹھ رہے ہیں، آخری کنارے تک پہنچتے ہوئے یہی کہہ رہی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہاں ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنی پوری حفاظت کرتے تھے، خاص لوگ آپ کی چال رفتار سے پہچانتے تھے، چہرہ ویرہ وجود جو ہے آپ کا بالکل محفوظ ہوتا تھا، لوہے کا لباس پہنتے تھے۔
کسی نے آپ کی رفتار سے اندازہ لگایا کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے بی بی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ افواہ غلط ہے، پیارے نبی زندہ ہے۔ اب ایک نظر ڈالتی ہے اور تاریخ ساز ایک جملہ بولتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیا ہے تو یہ مصیبت کے پہاڑ بھی رائی لگتے ہیں، کوئی مصیبت نہیں رہی۔ یہ محبت ہے، سب کچھ لٹا کر بھی اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر رہی۔ وہ عشق تھا، گندے جذبات تھے، مقصد پورا نہیں ہوا تو دعائی دے رہا۔ اس لیے میلان کا نام محبت ہے، عشق گندے جذبات ہے۔ اس لیے یہ ہم کہتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی یہ ہے، مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، اپنی پھپھو سے بڑی محبت ہے، اپنی خالہ سے بڑی محبت ہے، اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔ لیکن آج تک کبھی کوئی معاشرہ میں یہ نہیں کہے گا مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، مجھے اپنی بہن سے عشق ہے، مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے۔ عشق کا لفظ نہیں بولے، یعنی ہمارے معاشرہ میں بھی یہ اتنا گندا لفظ ہے، ہم اپنے مقدس مقام پر اسے بول ہی نہیں سکتے۔ تو یہ محبت اور عشق میں فرق ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہے میرے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے ایک دلی میلان کا نام محبت ہے، یہ وصف ہے، لیکن کائنات کے رب کے اندر بھی یہ وصف پایا جاتا ہے، لیکن اس کا دلی میلان نہیں، کیونکہ ساری دنیا کا اللہ ایک نظر سے، ایک دل سے دیکھتا ہے، اس کے نزدیک ساری اس کی مخلوق ایک جیسی ہے، اور یہ صفت تھی، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ اب انسانوں کی محبت یہ ہے کہ اس کے اسباب ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، اور وجہ پیدا ہوتی ہے، تب محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ میری ماں ہے، یہ میرا بڑا ہے، یہ بزرگ ہے، یہ عالم دین ہے، یا یہ فلاں ہے۔ جس طرح لوگ آج کل پیروں کی بھی عقیدت محبت سے یہ کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جذبات پیدا تب ہوتے ہیں، احساسات پیدا ہو۔ کائنات کے رب کے لیے محبت کا وصف ثابت ہے، جس طرح وہ خود بے مثال ہے، اس کی محبت بھی بے مثال ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے، ہم اس کا انداز نہیں بیان کرتے، ہے جس طرح میرا رب ہے اسی طرح یہ وصف بھی اس کے لیے ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ کیفیت جو ہے وہ نامعلوم ہے، جس طرح ہے اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ پھر بات یہ یاد رکھنا کہ انسان بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ خود بھی انسان سے محبت کرتا ہے۔ میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں، پاک رہنے والے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایک جگہ آتا ہے، لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو گے، کائنات کا رب تم سے محبت کرے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ میں محبت ہے۔ یہ جو میں نے جملہ چھوٹا سا پڑھا، یہ 16واں پارہ، تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، وہ جا رہے تھے، جس فرعون سے بچنا چاہتے تھے اسی کی جھولی میں جا گرے۔ ماں نے دریا کے حوالے کیا، وہ فرعون کے پاس جا نکلے، اللہ نے ادھر پہنچانا تھا۔ اب پہلے اس نے بڑا پیار کیا، بیٹیاں تو کہتے ہیں اس کی تھی، بیٹا نہیں تھا، تو پھر بیٹا بھی کیا بات ہے، بڑا خوبصورت، خود ہی کشش پیدا ہوئی۔ فرعون جیسا جلاد اور سرکش قاتل سفاک، اس کا بیٹا دیکھ کر اس کا دل بھی جو ہے نا وہ نرم ہو گیا، بڑا خوش ہوا۔ ماں نے خیال آیا کہیں وہ بیٹا نہ ہو جس پر میں پابندی لگا رہا ہوں، جسے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل سے نوجوان اٹھے گا جو میری مملکت کو خاکستر کر کے رکھ دے گا۔ وہ نہ ایک دم غصہ جڑا کرنے لگے، چھریاں لے آؤ، کلہاڑے لے آؤ اور بگدے لے آؤ۔ یہ دیکھیے
اللہ نے کہا میں نے اس پر اپنی محبت ڈالی تھی، اپنی محبت ڈال دی میں نے۔ اب یہ دیکھو کیسے محبت پیدا ہونے لگی، بالکل قتل کرنے پہ تیار ہے، ہر چھری چاقو سب تیار ہو چکا۔ بیوی ہی پاک سے کہنے لگی لا تقتلہ، اے فرعون اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان نتخذ ولدا، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، اور ان ینفعنا، ہمیں نفع بھی دے سکتا ہے۔ میں یہاں اپنے جذبات میں کہا کرتا ہوں، اے آسیہ فرعون کی بیوی، آپ کے یہ الفاظ تو آپ کے لیے واقعتاً ٹھیک تھے کہ آپ کا بیٹا بھی بنا اور آپ کے لیے نفع بخش بھی۔ آپ جب جوان ہوئے کلمے کا اعلان کیا، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی، بلکہ فرعون تجھے قتل کرنے لگا تو تجھے دنیا میں ہی جنت دکھا دی گئی۔ تیرے لیے تو یہ بیٹا بھی ثابت ہوا اور تیرے لیے یہ نفع بخش بھی ثابت ہوا۔ جسے کہہ رہی ہے اس کے لیے واقعتاً بربادی بنا، جو کہہ رہی تھی اس کے لیے واقعتاً، فرعون کے لیے نہیں بنا، کیونکہ انہوں نے کہا تو تھا ہم سب کے لیے، لیکن وہ ایمان ہی نہیں لائے، ایمان لاتے تو نفع ہوتا۔ تو کتنی دیر پہلے اللہ کی نیک بندی کی بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوری کی جب جوان ہو کر نبی بن کر آ گئے۔ تو اب وہ کچھ بیوی کی مانتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، ختم کر۔ اس کے جواب میں اللہ کہہ رہے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرعون پوری سفاکیت میں پرجوش ہو کر بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا تھا، اس کی شارہ کاٹ کر تڑپانے والا تھا اور اس کا نام و نشان مٹانے والا تھا، لیکن میں نے ایسی محبت ڈال دی وہ بجائے قتل کرنے کے اس کا محافظ بن گیا۔ اسی کے گھر پرورش پاتے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، ماں ان کی مزدوری بھی لے رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا نبی کریم نے فرمایا آج تک موسیٰ علیہ السلام کی امی سے بڑھ کر کسی نے مزدوری اچھی نہیں کی، بیٹے بھی اپنے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کی اجرت بھی لے رہی ہے، یعنی اپنا سینہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے بیٹا، کیونکہ اس وقت قرآن نے کہا جب دریا میں پھینکا تھا، اگر میں کہتے ہیں اماں جی موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام یوحانس تھا، اگر میں یوحانس کے دل میں اپنی طرف سے صبر نہ ڈالتا وہ تو شور مچا دیتی، یہ میں نے صبر گیری دی تھی تو یہ اللہ نے وہ کسر نکال دی۔ اب سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جو بیٹا دریا برد کیا تھا، دریا کی لہروں کے حوالے کر کے وہ لہروں میں کھیل رہا تھا، اب ماں کی گود میں کھیل رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت و طاقت ہے، اس لیے وہ اللہ کی محبت ہے جس نے اتنی حفاظت کی۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ اپنی محبت سے ہماری حفاظت کرنا شروع کر دے تو اس دنیا کا فرعون بھی جو ہے کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس پر بھی اللہ کی محبت غالب آئی۔ تو اس لیے جس طرح اللہ کی شان کے پھر میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ ٹھیک ہے ہم اگر بیٹھتے ہیں واقعات سنتے بھی ہیں، میڈیا بھی آ رہا ہے، کوئی اپنے بڑے پیر کی بات سنا رہا، اس کی محبت کے واقعات سنا رہا ہے، کوئی بڑے کے، کوئی دادا کے، کوئی بڑے بادشاہ کے، سب سنائیں، کوئی حرج نہیں، سچی باتیں کرنی چاہیے، ہو سچی، لیکن دنیا کے لوگوں سب سے بڑی محبت اور مفید محبت اور کامیاب محبت وہ ہے بندہ اپنے اللہ سے کرے یا اللہ اپنے بندے سے محبت کرے۔ کائنات میں جس طرح اللہ بے مثال ہے اس کی جیسی محبت بھی کوئی نہیں، وہ بھی بے مثال سب سے بڑی۔ اب دیکھیے کتنا فائدہ ہونے لگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کا بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل کو قریب بلاتے ہیں۔ دیکھیے اتنا بڑا فرشتہ جب وہ پر پھیلاتا ہے تو 600 پر نکل آتا۔ آپ نے فرمایا میں نے 2 دفعہ دیکھا، معراج کی رات اور نبوت کے شروع کے زمانہ میں جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھا۔ میں نے دیکھا انہوں نے پر پھیلائے ہیں، 600 پر ہے، کائنات کی ہر چیز اس میں چھپ گئی۔ اتنے بڑے فرشتے کو جو آج تک وحی لا رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز۔ جبریل بات سنو، وہ فلاں علاقہ میں، فلاں شہر میں، فلاں دیہات میں، فلاں جگہ
وہ جو بندہ ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت۔ جبریل کو حکم ہو رہا، اس کی کیا طاقت ہے کہ وہ نہ کریں۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا جبریل میرا علیہ السلام میرا جی چاہتا ہے باہر آیا کرو، میں اداس ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے، ہم بیٹھے بیٹھے جب ہمیں خیال آتا ہے تو زمین پر اتر پڑتے ہیں؟ نہیں، وما نتنزل الا بامر ربک، جب تک کائنات کے رب کا حکم نہیں ہوتا ہم نیچے نہیں اتر سکتے۔ تو اب یہ کیوں نہ اللہ کے حکم سے محبت کرو۔ پھر جبریل دیگر فرشتوں کو، آپ نے فرمایا اتنے فرشتے ہیں، میں نے معراج کی رات دیکھا ایک بلشت جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب کائنات کے سامنے تضرع التجا گڑگڑاہٹ نہیں کر رہا، بے شمار۔ وما یعلم جنود ربک الا، تیرا رب ہی ان کی تعداد جانتا ہے سارے۔ پھر پہلے آسمان والے، پھر یہ محبت دوسرے آسمان کے، پھر تیسرے چوتھے ساتوں آسمانوں میں پھیل جاتی ہے۔ اب وہاں دہائی ہو کر پھر زمین کی طرف اترتی ہے۔ فرمایا ایک علاقے ایک جگہ پوری دنیا میں اللہ چاہے تو پھیلا دیتا ہے۔ بعض ایسے نیک آدمی ہیں آپ یا میں نے آج تک دیکھے نہیں ہوں گے، چاہے انڈیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، امریکہ کی کسی جگہ پر رہتے ہوں، چائنا میں رہتے ہوں، سعودیہ میں رہتے ہوں، ہم نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، ان کا نام شہرت یا دلوں میں ان کی محبت ضرور ہوتی ہے، یار یہ کتنا نیک آدمی ہے، یہ اللہ کی محبت اتری ہوئی ہے۔ فرمایا پوری زمین میں محبت، یہ ہے اللہ کا میرے اور آپ سے محبت کرنا، میرا اور آپ کا اپنے اللہ سے محبت کرنا۔ آسمان کی 7 بلندیوں سے لے کر زمین کے کونے کونے تک یہ محبت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ گھروں میں تذکرے کر بڑا نیک ہے، بڑے نوافل پڑھتا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا کتنا اچھا۔ تو یہ اللہ کی محبت اتر رہی۔ میں مختصر کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہ اللہ ہم سے محبت کرے گا اور نہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اگر کسی کے کہنے سے ہونے ہوتی تو یہودیوں سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کا محبوب نہ ہو۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے بھی ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جس طرح عام مخلوق میں نے پیدا کیا یہ بھی اسی طرح ہیں، کوئی اتنے چہیتے نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ کا معیار پورا نہیں کر رہا اللہ تائید نہیں کرتے بلکہ تردید کر رہے۔ فرمایا مخلوق کی طرح ایک مخلوق ہو، اچھا کام کرو گے میں خوش ہو جاؤں گا، نہ ہوگے نہیں۔ میں نے تمہارے لیے یہ نہیں کہا تم میرے بیٹے اور زیادہ محبوب۔ اس کا مطلب ہے کسی کے کہنے سے بھی اللہ کا نہ محبوب بنا جاتا ہے نہ اللہ کسی کا محبوب بنا۔ وہ جو معیار دے اس میں سب سے بڑا معیار یہ ہے، لوگ کہنے لگے جی ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا نہ میں یہودیت بنانے سے محبت کروں گا، نہ عیسائیت پہ چلنے سے محبت کروں گا، نہ مشرکین مکہ کا اعتقاد اپناؤ گے میں تم سے محبت کروں گا۔ ایک ہی معیار ہے، ایک آخر الزمان پیغمبر کے بعد صرف ایک ہی معیار ہے میری محبت کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ان سے کہو میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ پھر یہ ہے میں کہوں جی میں اللہ سے بڑی محبت بڑا پیار ہے مجھے، لیکن نماز کے قریب تک آج تک نہیں گیا۔ عبادت میں تندہی پیدا کرے، اس سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نماز ساری اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبھی غور کریں آپ رکوع میں سجدے میں، کیونکہ ہمیں ترجمہ نہیں نہ آتا، ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے ہم کیا پڑھ رہے ہیں یقیناً آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے سے لے کر نماز کے اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہم وقت اللہ کا ہی ذکر ہے اور کوئی چیز نہیں۔ ساری نماز اللہ کا، بلا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو یہ مقولہ ہے
کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، من احبہ اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا پھر ذکر کرتا ہی رہتا ہے۔ اگر اس کی محبت سچی ہوتی تو یہ اللہ کی عبادت میں جت جاتا، نماز نہ پڑھے کہے اللہ سے محبت ہے، یا پھر اعتراض کرے اللہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کر رہا، تو دیکھ کیا کر رہا ہے، تو محبت والا کام تو کیا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ اللہ کی محبت کی علامت۔ قرآن ہے میرے اور آپ کے اللہ کا کلام، اس کا مطلب اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوگی، اس کا کلام، کسی ہمارے بڑے بزرگ سے پیار، وہ ایک بھی بات کہے تو ساری زندگی ہم یاد رکھیں۔ تو قرآن وہ کتاب ہے، اللہ خود پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں، انبیاء کرام پڑھتے ہیں، آخر الزمان پڑھتے ہیں، اور خلفائے راشدین پڑھتے رہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام پڑھتے رہے، 3 لاکھ کے قریب تابعین کرام، جنہیں نبی پاک خود بہترین زمانہ قرار دے رہا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ اسے پڑھ رہا ہے، اس لیے یہ تلاوت قرآن کثرت سے کرے گا، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک چیز ہے ذکر الہی، جس قدر ذکر الہی زیادہ کرے گا، میں نے ابھی مقولہ بتایا، یہ اللہ کی محبت حاصل کرتا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، ایک بندہ نوافل پڑھے تو میرے قریب ہوتا جاتا ہے، پھر جب یہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر یہ عام 1 قدم چل کر میری طرف آیا، میں 2 قدم اٹھا کر اس کی طرف آتا ہوں، یہ ذرا تیزی سے آئے میں بھاگ کر آتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو میری اور آپ کی محبت کا معیار ہوگا ذکر الہی میں، وہ عرش معلیٰ کا مالک جو ہے وہ پھر ہمیں یاد۔ آخری بات کر کے بات ختم، اس کا یہ ابھی میں نے 2-3 بتائے، ہم تلاوت پہ لگ جائیں، ذکر اذکار پہ لگ جائیں، نوافل اور عبادت پہ لگ جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتباع کریں، مکمل اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اور پھر یہ یاد رکھنا، جنت میں بھی اللہ اسے داخل کرے گا جو اس سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کو محبت نہیں اسے کہاں کوئی جو ہمیں اچھا نہ لگے ہم اپنے گھر پاؤں نہیں رکھنے دیتے، چل بھائی اسے نہ آنے دے، وہ کائنات کا رب کس طرح جنت میں داخل کرے گا؟ محبت کریں گے تو وہ ہمیں داخل کرے گا۔ اور پھر وہ جنت ہے ہی محبت کا گھر۔ فرمایا چھوٹے موٹے جو آپ کے آپس میں جو تنازعات ہیں، دل میں قدورتیں ہیں، وہ سب پہلے میں صاف کروں گا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہر کینے سے تمہارے سینے صاف کر کے پھر جنت میں داخل کر۔ جنت نام ہی محبت کا ہے، وہ گاری محبت کا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہی ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ ہم اس کی محبت کے کام کریں گے تو تب ہمیں وہ اپنے گھر میں داخل کرے گا اور دوزخ سے بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا اعداد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ بہت بڑا اعداد ہے، ہر کام سے بڑا کام ہے۔ اس کے ذرائع اسباب یہ ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ابی بن کعب سے کہو تمہیں قرآن سنائے، ایک میں آتا ہے تم انہیں سناؤ۔ بلایا، فرمایا کہ ابی میرے اللہ نے یہ حکم دیا۔ وہ بار بار حیران ہوئے، کہنے لگے واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ، حالانکہ نبی پاک رات کو دن کہہ دیں، کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ جناب کو دلیل دے پیش کرے۔ وہ اپنی اس بلندی پہ بڑے حیرت زدہ ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی واقعتاً میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے، فرمایا تمہارا نام لیا ہے۔ تو ابی بن کعب سے کہو پڑھ کر سنائے یا آپ انہیں سنائیں۔ اب دیکھیے فرش زمین پہ بیٹھا ہوا ایک انسان یہ اللہ کی محبت میں اتنا بلند ہو چکا ہے، عرش بری والا خود اس کا نام لے کر کہہ رہا ہے میرا قرآن کہو۔ یہ ہے محبت۔ اس لیے بلندی اور عظمت، آج ہمارے تعلقات اپنے رب سے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بے شمار مرکز ایسے ہیں جہاں ہم نے بہت امیدیں لگائی ہوئی ہیں، امیدوں کا مرکز بنایا ہو،
جو خود بے بس ہیں انہیں اللہ کے مقابلے میں لے آئے۔ اس لیے یہ سب چھوڑ کر صرف اللہ کی محبت سامنے ہو، اللہ کی محبت حاصل کریں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بلند ہوگی، آخرت بھی بلند ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان عظیم الشان لوگوں کی طرح اپنے اللہ کی ہم سے محبت اور ہماری اپنے اللہ سے محبت جو ہے یہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے کائنات کے رب، ہم بڑے گناہ گار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے میرے اللہ، تو بڑا ہی طاقتور ہے، یہ سب سے بڑے کمزور ہیں۔ اے میرے اللہ، دنیا کے کمزور ترین انسان سب سے بڑی طاقتور بارگاہ میں حاضر ہیں، اور پھر بارگاہ بھی اس رب کی ہے جو بڑا کریم اور رحیم ہے۔ آج ان پہ کرم کر دے، ان پہ رحم کر دے، ان کی جولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے۔ آج جو بھی ان کی پریشانی ہے دور فرما دے، کاروباری، دینی، دنیاوی، گھریلو، کسی لحاظ سے بیماری کی طرف سے اللہ آج سب ان کی پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کو جنت میں جگہ عطا ہو۔ اے میرے پیارے اللہ، ملک کے حالات بہتر فرما، کشمیر اور بیت المقدس کی آزادی کے اسباب پیدا ہو۔ اے میرے اللہ، دنیا کے کسی بھی خطے میں جو مظلوم مسلمان ہے اس کی مدد کر، میرے اللہ کر دے مدد۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں کے اللہ سینے چھلنی کیے جا رہے۔ اللہ ایسی گولیوں کو تباہ و برباد کر دے جو نہتے مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم، کب وہ وقت آئے گا کشمیر اور بیت المقدس آزاد ہو، دے دے توفیق شہنشاہ، دے دے، سب کچھ تیری طاقت سے ہی ہے۔ کر دے اعلان میرے اللہ، مدد فرما دے، ان کی آزادی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، جو بھی لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما دے۔ خزانوں کے مالک دے دے، تو ہی مالک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم، یہ تیرے بندے ہیں، تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، آج انہیں بچا لے۔ تیری جنت کی نعمتیں مانگتے ہیں، اللہ انہیں جنت میسر فرما دے۔ اللہ کریم، اپنا دیدار نصیب فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب۔ میرے اللہ، سن لے ان کی دعاؤں کو، سن لے۔ اگر ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے کوئی رکاوٹ بھی ہے، عرش معلیٰ کے مالک آج اپنے ان بندوں اور عرش معلیٰ کے درمیان ہر رکاوٹ دور فرما دے۔ اے میرے اللہ، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔